کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آج کا موسم بڑا زبردست ہے۔ صبح 11 بجے کا ٹائم ہے اور اس وقت میں اپنے دیہات میں آیا ہوں، اپنے کھیتوں کی طرف۔ میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ جناب سب سے پہلے تو میرے تمام دوستوں کو، میری ویڈیو پہ آنے والے تمام احباب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ اگر آپ میرے پرماننٹ ویور ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ اگر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں دیہاتی ولاگ بناتا ہوں اور دیہات کے متعلق اپنی زندگی کے بارے میں معلومات دیتا رہتا ہوں، اور کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو میں انٹرٹینمنٹ کے متعلق ہوتی ہیں، انٹرٹینمنٹ دیتا ہوں۔ تو جناب والا ولاگنگ کا کرتے ہیں آغاز اور کرتے ہیں شروعات۔ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس وقت چاروں طرف آپ کو پانی پانی نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو گندم ہے وہ کاشت ہو چکی ہے اور اس کو پانی بھی لگا رہے ہیں۔ تو ایک تو بڑی زبردست ہوا چل رہی ہے، موسم خشک اور تھوڑا گرم ہے، صبح کے وقت سردی پڑ رہی ہے۔ دوسرا تیسرا دن ہے کہ صبح کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، لیکن ارد گرد آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی بادل کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، صرف ہوا تیز چل رہی ہے، اور ہوا اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ سردی شروع ہونے والی ہے۔ موسم اس طرح صاف رہے اور ہوائیں اگر چلتی رہی تو موسم میں نمی تھوڑی سی بڑھے گی، ٹھنڈ بڑھے گی آنے والے دنوں میں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک گرم کپڑے نہیں لیے، سویٹر وغیرہ، اپنی چادریں وغیرہ یہ نکال لیں، کیونکہ ابھی میں جب صبح سویرے ادھر آیا تھا تو میں نے جیکٹ پہنا ہوا تھا، چادر لی ہوئی تھی۔ ابھی موسم بہت خشک اور صاف ہے، اس وجہ سے گرم بھی ہے، تو میں نے وہ چادر بھی اتار دی اور اپنی جیکٹ بھی اتار دی۔ تو ایک تو جو سردیوں کا موسم ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، اللہ پاک نے سارے موسم بڑے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں، خصوصاً سردیوں کا، گرمیوں کا، خزاں، بہار، یہ چاروں موسم اللہ پاک نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ اور پنجاب پاکستان کا خوبصورت ترین علاقہ ہے پنجاب، اور یہاں پہ ہر قسم کی فصل کاشت ہوتی ہے، ہر قسم کا کام کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح دوسرے علاقے بھی ہیں، ادر جو صوبے ہیں پاکستان کے، وہ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ پاکستان خود ایک بہت خوبصورت ملک ہے، اور یہاں کے رہنے والے لوگ بہت دلچسپ اور زبردست شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ تو کرتے ہیں ولاگ کا آغاز۔ اس وقت آپ کو پتہ ہوگا میں ہر دفعہ آتا ہوں اور میری سیم ایک ہی لوکیشن ہوتی ہے، میں ایک ہی لوکیشن پہ آ کے کام کرتا ہوں۔ میں یہاں پہ آتا ہوں، اپنی ولاگنگ کرتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر اگلے دن مجھے نیکسٹ ٹائم ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک بندہ صرف دیہاتی زندگی سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ میرا جو ڈیوٹی مجھے کرنی پڑتی ہے، میں ایک جاب لیس بندہ ہوں اور پرائیویٹ جاب لیس بندہ ہوں۔ تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سڑک ہے، یہ جو کھیت ہے، یہ پرسکون ماحول ہے۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو سامنے ہے، یہاں پہ ڈیرا ہوا کرتے تھے مال ڈنگر، اور یہاں پر آج کل شاید کئی علاقوں میں ایسا ہو، ایک جو بڑی مشہور چیز تھی جو اکثر دیہاتی لوگ یا زمیندار کسان وہ بیٹھا کرتے تھے، حقہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو سگریٹ عام ہے، لیکن اس دور میں حقہ لوگ پیتے تھے، اور وہ ادھر ہی دیرے ہوتے تھے نا، یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سامنے، اور وہ سامنے بھی دیرے ہوا کرتے تھے۔ ان پہ مال ڈنگر، یہاں پہ کچے مکان ہوا کرتے تھے۔ پھر صبح سویرے انہی کھیتوں میں یہ سارا اپنا کام دھندہ کرتے تھے۔ کئی لوگ تھے جو ادھر مقیم تھے پرماننٹ، اور کئی شام کو پھر گھر واپس چلے جاتے تھے، اپنا کام ختم کرنے کے بعد، مال مویشی چرانے کے بعد گھر چلے جاتے تھے۔ تو زندگی بڑی زبردست تھی۔ اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی کسان تھے، جتنے بھی دیہاتی لوگ تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے تھے، خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے، اور مل جل کر کام کرتے تھے۔ اگر کسی نے گندم کی کٹائی کرنی ہے تو جتنے بھی ایریے کے زمیندار ہوتے تھے، کسان ہوتے تھے، وہ مل کر وہ کام سر انجام دیتے تھے۔ اگلے دن نیکسٹ ٹائم پھر اگلے کا اگلے دن، اگلے کا اگلے، یعنی کہ وہ اس طرح کٹائی کا عمل مکمل کرتے تھے۔ لیکن چونکہ آج کل نفس و نفسی کا دور ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، لیکن اس دور میں چیزیں ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہیں، لوگ پروفیشنل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جوتا، کپڑے، کھانا پینا، اس کے علاوہ گھر رہائش،
یہ چیزیں بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں، اور ابھی کہتے ہیں کہ غربت ہے. نہیں، غربت ذرا بھی نہیں ہے، صرف ہم لوگوں نے اپنے خرچے بڑھا دیے ہیں. ہم لوگ تھوڑا سا کمزور ہو گئے ہیں، کام پر اتنا فوکس نہیں دیتے. ابھی تو پاکستان میں انڈسٹری بہت زیادہ ہو گئی ہے، کاروبار بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس طرح چونکہ ابھی افزائش انسانوں کی زیادہ ہو رہی ہے، تو پھر زمین کم ہو رہی ہے، لازمی بات ہے. لیکن شکر ہے اللہ پاک کا کہ یہ جو کھیت ہوا کرتے تھے، ان کھیتوں میں پہلے جب کاشت کی جاتی تھی تو 1 ایکڑ سے 15 من ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں، 10 من 15 من 20 من یہ اوسط آتی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج اس دور میں 45 50 60 تک اوسط فی ایکڑ ہوتی ہے. تو پھر اللہ پاک نے اس میں کتنی برکت ڈالنا شروع کر دی. قیامت تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی. صرف انسان ہے اس کے اندر جو حرص ہے وہ نہیں ختم ہو رہا، باقی سب نظام چل رہے ہیں. تو میں نے دیکھا یہاں پہ پہلے جو 10 بندے گھر میں کام کرتے تھے تو وہ ایک گھر میں رہتے تھے. تو ابھی 10 بندے جو ہیں نا، انہوں نے اپنے 10 گھر بنائے ہوئے ہیں، اور 10 گھر بھی ایسے بنائے ہوئے ہیں جو بہت خوبصورت پکے مکان. گھر میں ہر ایک سہولت موجود ہے، موٹر سائیکل، مشینری، یعنی کہ ہر ایک جدید دور کے لحاظ سے ہر ایک سہولت ان کے گھر موجود ہے. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے. تو جو چیزیں، اگر میں نے موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے، بجلی لگائی ہوئی ہے، ادر ایسی چیزیں میں نے بنائی ہوئی ہیں، تو پھر ان کا اخراجات تو ہوگا. تو وہ جب اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ لائف سٹائل جب انسان چینج کرتا ہے تو لازمی بات ہے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مہنگائی ہے. مہنگائی نہیں ہے، صرف ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا ہوا. سادہ زندگی کی طرف لوٹنا چاہیے، اور یہ بہت خوبصورت زندگی ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت تک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا ویلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، آپ کو پسند آئے گا امید ہے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب لائک ضرور کر دینا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.